جناب تحریک لبیک پاکستان محلہ رانا ٹاؤن لیو روڈ 85 دی ذمہ داران جناب مستنصر حسین جمالی صاحب اور جناب بھائی مبشر صاحب، عباس صاحب، بھائی واجد صاحب، جناب دیگر جتنے بھی ذمہ داران، آصف بھائی نے، سمیع اللہ صاحب نے، سرفراز بھٹی صاحب نے، سارے بھائی دلی مبارک واقعات ہی ایک تے تحریک کا پلیٹ فارم تے دوسرا پھر اج عید کا دن۔ عید کے دن ہر بندہ مہمانوں کی مصروفیت، پھر اپنی قربانی کے معاملات، ثقافت کے معاملات، پھر اینے سارے حضور دے غلاماں دا ٹائم کٹ کے تشریف لے آنا قابل تحسین ہے۔ سارے دوستوں کا آنا جانا، یہ ٹائم دینا رب تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ سن سارے مل کے دین اسلام دا زیادہ تو زیادہ بر کرن دی، کم کرن دی توفیق و ہمت عطا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكونوا مع الصادقين أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، پاپا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رحمہ، سید حجویر مخدوم امم، مرقد پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم و زندہ کشت، صبح ما از مہر و تابندہ کشت۔ عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، صدیق عکس حسن کمال محمد است،
فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے باغ محمد پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دھمکنے لگے، جلوہ ریزی عداوت پہ لاکھوں سلام، جن سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، اس زلال علاوت پہ لاکھوں سلام۔ گرد ماں دست انجم میں رکشاں حلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران صدبت پہ لاکھوں سلام۔ اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش جنت پہ لاکھوں سلام۔ اوج میرے ہدا بحر موج ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلد و قبا، دشت بے کس غربت پہ لاکھوں سلام۔ اج صبح تو لے کے تے ہون رات تقریباً 10 بج چلے، 11 بج چلے، اور ہر ایک اکھ دے وچ، ہر ایک کان دے وچ ایک ہی جڑی وہ آواز گونج رہی ہے کہ اج عید المبارک کا دن ہے، عید الاضحیٰ، اور قربانی جنہ دوستاں نوں اعزاز ملیا فخر کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ جل شانہ نے سامنے سے عزت دینا بھی مانتے ہیں۔ اور علماء اے وعدے طور تے بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ آج دا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن دے وچ رب تعالیٰ نو قربانی تو ود کے کوئی بھی عمل عزیز نہیں ہے کہ کسی جانور دا جڑا ہے خون بہایا جائے، اس کو اللہ دی راہ دے وچ ذبح کیتا جائے۔ ایک سوال ہے، واقعاتاً ہی انجی یہ حقیقت ہے، اس دے اندر ذرا بھر بھی شک نہیں کیتا جا سکتا کہ آج دے دن دے وچ جناب والا اللہ جل شانہ دی راہ دے وچ جانور نو ذبح کرن تو اعلیٰ کوئی عمل نہیں، لیکن یہ عمل قربانی کرنا واجب ہے۔ انجی ہے جی، قربانی کرنا واجب ہے، اس دے متعلقہ اینا کچھ تے پھر نماز اسے فرض ہے، نماز دا اہتمام کی واجب دے پیچھے اینا تے جناب فرض جڑا ہے اس نو، اور پھر جناب دن دے اندر 5 دفعہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن آقا و مولا دی عزت و ناموز کا مسئلہ اتنا عام ہے کہ ہر سال تے فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ دسو جناب قربانی دی خاطر
تے ہر ایک بڑے فرد تو لے کے چھوٹے فرد تک جناب ایک سمجھدار تو لے کے نا سمجھدار تک ہر ایک خوشیاں تے جیڑا خوشی نہ مناوے اس کے بارے کیا جا رہا ہے جی نہیں بھی جناب یہ بندہ کی ہو جائے کہ جنہوں آج دے دن دے وچ قربانی دی فکر نہیں ایک واجب دے ہوتے تے اتنا دھیان لیکن جناب جیڑا مسئلہ اس واجب تو آلہ پھر جیڑا اوندے تو بھی آلہ اوندے وقت تو جو کیوں نہیں حضور لمحہ فکریہ ہے سرکار قربانی جی نے نہ کی تھی جیڑا قربانی دی قدر نہ کرے اس تے پوچھ ہوے جیڑا آقا مولا دی عزت اور ناموس تے نال غداریاں کرے جنہوں آپ دی عزت اور ناموس تے فکر نہ ہوے ایہی گل ہے جڑے بابا بلہ شاہ رحمت اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھی کہ تسی نفس تے چھری پھیرتے نہیں بس دنبے کیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو تو دسو تو صحیح بلہ شاہ روئے کی کیتی جاندے ہو جیڑا سرکار عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دے پیرے تو ہٹ کے ہوئے نا آپ دی عزت دی فکر نہ ہوئے تے پھر وہ عمل کسے کام دا کوئی نہیں وہ باوے لاکھ قربانیاں کرے تو باوے لاکھ نمازاں پڑھے سب تو پہلے آقا و مولا دی عزت و ناموس ہے باقی آج دی محفل پاک 11ویں شریف دے حوالے نال حضور غوث العظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن آپ دا تک بچپن ہی سی چھوٹی عمر دے وچ دودھ شریف پیندے نے اپنی والدہ مسلمان دودھ مبارک دی عمر دے اندر آپ دے تقوی دی ایک کنڈیشن سی کہ دور دور تک شہرت پھیل گئی ایک ایسا بچہ پیدا ہویا ہے جڑا جناب دودھ دی عمر دے وچ لیکن اس عمر دے وچ بھی پورا روزے دا ٹائم صبح سحری تو لے کے شام افطاری تک اپنی والدہ محترمہ دا دودھ نہیں پیندا رمضان شریف گزرتا گیا 29 رمضان شریف نو موسم خراب ہون دی وجہ چند دا نہ پتہ چلا علاقے دے کچھ بزرگ حضور غوث العظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن آپ دی والدہ محترمہ دے کول حاضر ہوئے آگے عرض کی تھی رات موسم صاف ہون دی وجہ نال چاند دا پتہ نہیں چل سکیا لیکن تسی دسو کہ کیا شہزادے نے آج دودھ پیتا ہے کہ نہیں جب پیتا ہے تو یقیناً آج عید جس غوث البرا علیہ رحمت الرحمن دے منن والے اسیاں انہوں نے بچپن دے کمالات ہاں جی اور پھر جویں آپ تھوڑے جو بڑے ہوئے کھیل کود دی عمر وچ پہنچے گھروں باہر نکلے گاہ چل رہی تھی اس کو ویکھیا تے وہ بچپانہ انداز آپ اس گاہ دے پیچھے دوڑ پے وہ گاہ نے دوڑ لا دی دوڑدیاں گاہ رکی انہیں روک کے دے اپنی زبان حال دے نال کیا اے عبدالقادر تینوں رب تعالیٰ نے اس بات سے پیدا نہیں کیا بس اے سننا سی کہ آپ اتھی واپس آ گئے آ کے اپنی والدہ محترمہ نے سارا قصہ عرض کیتا آپ دی والدہ محترمہ نے پھر آپ دی تیاری فرمائی جڑا مشہور واقعہ آپ جناب پھر بغداد دے قافلے دے نال روانہ ہوئے راستے دے اندر ڈاکو پے انہوں نے پھر وہ سارا مال سارے قافلے دے پورے لوٹ لیا جدو حضور غوث العظم دستگیر علیہ رحمت الرحمن دی باری آئی آپ دے کولوں
تلاشی لئی لیکن کوئی چیز برآمد نہ ہوئی. انہوں نے پوچھا کیا تواڈے کول کوئی چیز نہیں؟ فرمایا نہیں میرے کول 40 دینار نہیں. انہوں نے بار بار تلاشی لئی اک کے اپنے سردار دے کول لے گئے. جا کے دسیا جی اب بچہ کہندا میرے کول 40 دینار نہیں. بار بار تلاشی لین دے باوجود یہ کوئی چیز نکل ہی نہیں رہی. یہ منتا بھی نہیں بھی میرے کو کوئی چیز نہیں آتا میرے کو ہے نہیں 40 دینار. انہیں پھر بڑے پیار دے نال پوچھا. انہوں نے کہا بیٹا کیا تیرے کو 40 دینار ہے نہیں؟ فرمایا جی ہے نہیں. انہوں نے کہا پھر کتنے نہیں؟ فرمایا میری بغل دے تھلے میری والدہ محترمہ نے سلائی کی تھی. جب تلاشی لئی تو واقعتاً ہی 40 دینار موجود تھی. انہیں پھر کیا ڈاکواں دے سردار نے انہیں کہا حضور جب بار بار تلاشی دے باوجود تواڈے کول کوئی چیز برآمد نہیں ہو رہی تو پھر تسی جھوٹ بول کے اپنا مال بچا کیوں نہیں لیا؟ اے ہے گل. ہاں جی بابا جی فرمانے تھی گل وچ. ہاں جی انہیں کہا بار بار تلاشی دے باوجود جب تواڈے کول کوئی چیز برآمد ہی نہیں ہو رہی تو جھوٹ بول کے اپنا مال بچا سکتے ہو لیکن پھر بھی بچایا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر طریق جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جب میں گھروں نکلیا سی نا تو میری والدہ نے سلائی کیتی سی. اس ٹائم ایک نصیحت بھی کیتی سی. فرمایا سی بیٹا جھوٹ نہیں بول. بس اتنا ہی جملہ سی. ڈاکواں دے سردار دے اوتے خوف خدا دی رقت طاری ہو گئی. انہیں کہا دسو اے بچہ اتنی چھوٹی عمر دے باوجود اپنی ماں دے حکم دا اس قدر پابند اسی اینی عمر پا کے آج تک اپنے رب دے حکم سے بھی پابند نہ بن سکے. بس ساری گل تے اے لبے لبا سانو رب تعالیٰ نے اس بات سے پیدا نہیں کیتا کہ اسی اپنی من مونیاں کریے. ہاں جی سانو رب تعالیٰ نے پیدا کیتا ہی اس واسطے. اللہ جل شانہ فرماتا ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تانوں پیدا کیتا ہی تاں ہے تاکہ تانوں میں آزماواں کہ تواڈے جو چنگا بن کے اودا کون ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. جی حضور علیہ السلام گھر تشریف فرما نہیں سی. مکے دے وچ چل پئی جی. حضور علیہ السلام کفار نے اکیلے ہون دی حالت باہر پکڑ لیا. آپ دے پھپھو زاد بھائی حضرت صفیہ دے بیٹے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر شریف میں صرف 13 برس یا 12 برس اتنی عمر. جب سنیا نا کہ باہر گل چل رہی تلوار پکڑی کلے ننگی تلوار لہرا دیا ہوا جنگلات دا رخ کیتا. لبدیاں لبدیاں بے آخر حضور دی بارگاہ عالیہ دے وچ حاضر ہوئے پہنچ گئے. پھر آپ نے سارا واقعہ جناب عرض کیتا. حضور علیہ السلام نے سنن تو بعد فرمایا اے عامر اگر واقعتاً ہی کافران نے مینوں پکڑ لیا ہوندا تو پھر تو کی کرتا؟ عرض کیتی حضور میں نے سارے کافران نو وڑ کے رکھ دے. اسلام نو تعداداں دی ضرورت کوئی نہیں. یہ چیزاں ہوندیاں نا جی. ہاں جی ہووے بھی بچہ جی ہیں پورے کفر دے چیکاں کٹا دے کیسا منظر ہوئے گا جناب جدو اتنی چھوٹی عمر پورا کفر مقابلے کس شان دے نال کس انداز دے نال جناب کلے ہی جناب
تے کم سن عمر دے باوجود پھر وہ کیڑی پاور دے نال چلے گئے؟ اقبال کو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اتنے جڑا ہے نا وہ تعداداں شمار کو نہیں ہوتی اتنے بس مخلص ہوئے تو ایک ہی کافی ہے کیونکہ اسی اپنی پاور نال تے کرنا کچھ نہیں اللہ جل شانہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم تہاڈا کام اینا ہی ہے کہ تسی دین دے واسطے نکلو تو صحیح جب تسی نکلو گے پھر میں تہاڈی مدد کراں گا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جی توجہ جی بس گلاں آپ دو چار کرنیاں نے جے اگر تھک گئے ہو تو پھر بات اینی باقی پیغام ٹھیک ہاں بس گل اینی ہے کہ جناب مومن دا کام ہے مومن دا کام چونچنا اے نہیں ہے مومن دا شان اے نہیں ہے اب جناب کی ہوئے گا کیسے ہوئے گا جناب ایسے کرنا کیویں ہونا کیویں جناب اسی کلمہ آقا و مولا دا پڑھنے ہیں سانو دین وہ ملیا جس کو اعلیٰ دین کوئی نہیں ساڑا مالک ہوئے جن تو بڑا پاور والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہاں جی تے ساڈی جڑی کتاب ہے جڑی اللہ جل شانہ نے سانو عطا فرمائی ہے وہ تو سچی سچی کتاب ہے ہی کوئی نہیں ہاں جی تے جدوں ساڈا مالک کہہ رہا تے پھر اے کیڑی گل ہے جناب انج کیویں ہوے گا تے اونج کیویں ہوے گا پھر وہ ایمان کس چیز دا ہے ہاں جی اے صحابہ دا طرز عمل نہیں ہے اے مسلمان دا شیوا کوئی نہیں اور جناب جنہاں نوں نہیں ہضم ہوندا او این عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا جنہیں چکھے ہی کوئی نہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا کہ کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب سبحان اللہ ہاں جی کوئی اوسی کہ جناب حضور علیہ السلام کتنا دور ہو کے آپ دے خالی نام سن کے آپ دے نام دے کٹ مرے تے کوئی بدبخت اوسی کہ حضور دے قدماں دے وچ بیٹھ کے تے پھر بھی حضور دے نال دشمنی کرتے رہے ہاں جی اتی اپنے اپنے مقدراں دی گل ہے نا ایس ٹائم میں کوئی اور نے جڑے مجمع لا کے جناب ساڑے خلاف کوئی وہ بھی جنے ہے نہیں جڑے جناب ملک دے کونے کونے چ بیٹھ کے ایس ٹائم میں دین مصطفیٰ دی فکر وچ بیٹھے یہ اپنا اپنا مقدر ہے نا جی ہاں جی لیکن یہ کہ اسلام نو نہ کوئی کثرت دی ضرورت ہے تے نہ ہی کوئی جناب والا زیادہ بندیاں دی تے نہ ہی کوئی تھوڑے بندیاں دی وہ مالک ہے اون دے خفیہ تدبیراں اون دے کول نہیں وہ چاہے تے چند بندیاں دے ذریعے دین نو غالب کر کے رکھ دے وہ چاہے تے پوری قوم دے ذریعے دین نو غالب کر لے یہ ان دا نظام ہے مومن دا کام یہ نہیں ہے کہ ان دین دی خاطر ڈٹ کے تے ٹردیاں رہنا حضور رسول اللہ دستگیر علیہ رحمت الرحمن یہ تو اگے گیا پھر جا کے آپ نے علم دین حاصل فرمایا پھر علم دین حاصل فرمان تو بعد پھر پیر دے وہ دریا بہائے کہ آپ دے متعلقہ آندہ ہے کہ آپ جب واز فرماندے سی نا تے کئی دفعہ انج ہوندا سی کہ جناب والا مجمع دے اوتے خوف خدا دی اتنی رکت تاری ہوندی سی کہ مجمع چ لاشاں چکنیاں پوندیاں ہاں جی مالک دی قدرت ہے کدھر جناب والا پورے قافلہ نال ہو کے سارے لٹی بون آپ اپنے بچپن دے باوجود کلے ہی سینہ تان کے حق دی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہو نہیں میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا ہاں جی
پھر مالک چاہے تو وہ بھی دل لیا کہ انہیں مجمے تے پتہ بھی ہے کہ انہیں گلے ہی خوف خدا دے کر دیا نے تے پھر بھی ویچ پون پھر اکھاں نال ویکھن بھی جناب والا تلاشاں بھی اٹھ دیاں نے پھر کیڑی گل سی جڑی جناب والا انہوں جاون نہیں دیندی لیکن کسی نصیب ہوئے تو ہے نا جنہوں نصیب ہوئے ہی نہیں پھر وہ کی کرے انہیں دار بدار انجی ٹھوکرا کھانیاں کہ ہمیشہ کھاندے ہی رہنا ہے بل آخر ذلت و رسوائی دی موت مرنا ہے رونا ہے بالکل رونا ہے جہاں مثال لپین والے عاشق مت جمال اور ہوتے در منگ ملنگ بے نم شدے سب درد تے حال اور ہوتے ٹکڑے منگ تے شوربے پین والے گرکال مقال اور ہوتے سینہ ڈان والے بچ جنگ عالم شیر صفت کمال اور ہوتے این عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چک لیا کوئی جانتا ہے ہر ایک نو قد پرک ہوندی کوئی لکھ دی ایک پہچاندا ہے ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی ظلم تے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائیے پھر پڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر اور بھی گھاٹیاں بیگ کے تھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر اوکھی گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نے جانیاں تھڑکنا کی لگی جاگ تے کنی دی آس ہوئی کچے دو دال مار ہٹنا بس لاسٹ دے وچ میں اے عرض کراں گا کہ جناب ساڑھے نال کوئی آ کے بیٹھ کے ساڑھیاں گلہ سنتا ہے یا نہیں سنتا کوئی جناب والا ساڑھیاں نکتہ چینیاں کرتا ہے یا منافقتہ کرتا ہے ایک گل ضرور ہے ایک پاسے ہوئے جس نے اس لعین ترین کانے دا مجسمہ بنوایا جنہیں جناب والا مسلمان عورتاں دیاں کوئی تعداد نے بھی کتنیاں مسلمان عورتاں دے عزتاں لوٹیاں حتیٰ کہ مسجد وزیر خان دے وچ گھوڑے بنن دی بغیرتی اس نے کیتی حتیٰ کہ جناب والا ساڑی او مسلمان خاتون ساڑی او ماں ساڑی او بہن جن دی قرآن عظیم دے نال محبت دی وجہ تو اس دے نال قرآن عظیم قبر دے دفن کیتا گیا اس ذلیل کانے نے رنجیت سنگھ نے اس عظیم خاتون دی قبر پٹوا کے ان دی بلاش پار کٹوا لے ایک پاسے او ذلیل ہے جیڑا اس کا مجسمہ ساڑھے عظیم شہر لاہور دے اندر بنوا کے اور رنجیت سنگھ کانے دے تھلے لکھا رہا ہے کہ جناب شیر پنجاب ہے ایک پاسے او نے جیڑے جناب والا اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر جا کے اس نے بھان کے خود جیلہ مل کے ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان کٹ مرن گے لیکن اس دلیل دا مجسمہ کبھی بھی برداشت نہیں کرن گے آج ایک پاسے وہ کمینے نے جنہوں نے جناب والا ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا پھر اس ڈاکے نو پہچان دی خاطر 8 عاشقان مصطفیٰ نے شہید کیتا ختم نبوت مسلمان دے ایمان دی اولین جو نہیں بلکہ سب کچھ ہے اگر ختم نبوت دے معاملے دے وچ ذرا ماری کو لچا کرے تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں کوئی ایمان تو فارغ ہے ایک پاسے ذلیل نون لکھیے انہوں نے جناب والا ختم نبوت دے ڈاکہ ماریا کسی دی جرت نہ ہوئی کہ انہوں نے کوئی گریبان پھاڑ سکے بھی ظالموں اس قوم دے ظلم کردے کردے تسی اتو تک بے غیرت ہو گئے ہو کہ ساڑھے آقا و مولا دی ختم نبوت دے ہوتے تسی ڈاکہ ماریا لیکن اس وقت بھی اگر کوئی مرد مجاہد ہے اسی تو واحد
بابا جی سی اور بابا جی دے اے شیر سی 8 جانا لٹائیاں لیکن سر جھکانا برداشت نہ کیتا جانا واریاں لیکن آقا و مولا دے ختم نبوت دا ڈاکہ واپس کرایا سبحان اللہ ہاں جی ایک پاسے او ذلیل ترین نے جڑے جناب مسلمان بن کے تے تواڈے اس عظیم ملک دے وچوں لٹ کے کھاندے نے تے حالت اے ہے وہ کمینے جا کے ہندوؤں دے نال انہاں دے مورتیاں تے دو چڑھا رہے ہیں پیپل پارٹی جس نو بلاول بھٹو تے زرداری نام نال جانیا جا رہا ہے بس ساڈا اینے پیغام ہے کہ جناب کوئی کسی دا ترلا کوئی نہیں لیکن اسی دین مصطفیٰ واسطے میدان چاہیں چاہے ساڑھے نال کھڑے ہو جاؤ تے چاہے انہاں ذلیلاں دی صف وچ ہو جاؤ تے جے اگر کسی دا گھمنڈ ہوئے کہ جناب والا اسی انہاں نال بھی نہیں کھڑے ہوندے تے انہاں نال بھی اسی نہیں شو ہوندے تے پھر ایک گل یاد رکھنا واقعہ کربلا تو بعد حضور ایک بندے نو حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی بابا جی عام ارشاد فرماندے سی کہ حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور انہیں پھیر لیا انہیں عرض کی تھی کہ حضور میں نے یزید کا ساتھ کو نہیں دیتا نہ ہی اس کی حمایت کی ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یزید دے نال نہیں کھڑا ہویا تو دس میرے نواستے نال کھڑا ہویا اور ساڑھا اینا پیغام ہے یہ ہمت ہے جنہ ساڑھے نال کھڑے ہو کوئی ساڑھا ترلا نہیں لیکن اپنے آپ نہ فکر کرو کس جناب اندے کنویں دے وچ تسی دھکیلے جا رہے ہو آج وقت ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے ہاں جی پھر انج نہ ہوئے کہ صدا لئی روندے رہو پھر گل بھی نہ بڑھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا حضور دور دا واقعہ آپ خانہ کعبہ دا طواف کر رہے تھی طواف دے دورانیہ ایک بندہ جناب خانہ کعبے دے نال لپٹ کے رو رہا سی کی کہہ رہا سی استغفر اللہ نعوذ باللہ اس قدر مایوس تے بک بک تو کہہ رہا سی جناب والا یا اللہ من پتہ تو من بخشنا تو کوئی نہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کمب گئے حتیٰ کہ یہ تو تک کنڈیشن آپ کی بن گئی کہ آپ طواف تو روک گئے اور فرمایا بک بکتا تینوں پتا ہے تو کتنے کھڑا ہے انہوں نے کہا حضور من پتا ہے میں کتنے کھڑا فرمایا کتنے تو کھڑا ہے انہوں نے کہا جی میں خانہ کعبہ دے وچ کھڑا سبحان اللہ فرمایا اور ذلیلہ تینوں پتا ہے تو کی بک بک کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں پتا ہے میں کہہ رہا کہ منی یا اللہ تو بکتنا کوئی نہیں آپ مزید کمبنا شروع ہو گئے فرمایا اور تیرا کی گناہ ہے کیا تیرا گناہ آسمانوں تو بھی بڑا ہے انہوں نے کہا جی میرا گناہ اس تو بھی بڑا ہے فرمایا کیا زمین تو بھی بڑا ہے آپ تفصیل کرتے چلے گئے بھی کسی طرح کہہ دے کہ حضور نہیں اس تو بڑا تو نہیں ہو سکتا شاید رب تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ چیزہ کم بانی جاوے آپ کی نہ گئے لیکن وہ وقت یہی کہنا رہا جی اس تو بھی بڑا ہے یہ اس تو بھی بڑا ہے آپ نے پھر اس میں اس طرح پکڑیا سبحان اللہ خانے کعبے کو باہر لے گئے باہر لے جا کے فرمایا تیرا کی گناہ ہے پھر انہوں نے دسیا بھی آقا و مولا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ واقعہ کافی لمبا ہے لیکن گل سمجھنا مقصد ہے حضور انہوں نے کہا جی جہاں سر مبارک دی توہین کرنے والے لوگ سی انہوں نے وچ میں شامل سی کہ میں اپنے اکھاں نال ویکھیا ہے کہ زمین تو بادل آیا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے آپ دی عظیم کرسی شریف تشریف لے آئیاں پھر سارے نبی جناب ساری و تفصیل بالآخر آپ دی والدہ محترمہ بھی تشریف لے آئیاں سارے نے آپ کے ساتھ مبارک دے نال پیار کیتا جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اللہ دے عظیم سارے فرشتے بھی تشریف لے آئے جدو سارے زیارتاں کرتے رہے اپنے اپنے انداز دے نال پیار کرتے رہے بالآخر جناب حضور علیہ السلام نے افسوس فرمایا کہ کیسے کمینے نے سارے گارڈ ستے پے سی انہوں نے ویکھ کے
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے کمینے نے کہ اے سر مبارک دی توہین کرنے شامل تے کلمہ پڑھ کے ادو اس عظیم فرشتے جبرائیل علیہ السلام دی نظر پئی تے عرض کیتی حضور او ایک جاگ رہا ہے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کدی بھی اللہ نہیں بخشے گا. جدو انہیں بکواس کی تھی نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دفع ہو جا میرے دور ہو جا ذلیلہ من تو ڈر آ رہا ہے کہ تیری وجہ تو میرے تے بھی عذاب نہ مسلط ہو جائے. انسان بن جاؤ جناب جڑا آقا و مولا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک دی توہین کرے ان دی کنڈیشن ہے تو تک پہنچ جائے کہ جڑا آقا و مولا دی عزت و ناموس دی توہین کرے چلاکیاں مارے لومڑیاں طرح. بس ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا پھر اسلام کا نام نہ لو. آپ کو ظلم نہ کرنا کوئی قضا حق پر سے ڈرنا جس دن آپ عدالت پاسی تل تے لکھیا کرنا. ظالم ظلموں نہیں ڈرتے نہ ہی خوف خدا دا کرتے اپنے کیتیاں اپے مرتے ایتھے اوتے حسن خار بس کریو علم یار. بس اللہ جل شانہ دعا ہے کہ سانو ڈٹ کے دین اسلام دیا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. جڑے نہیں کردے بس خود ہی سمجھو. آمین بجائے نبی.